سوات میں شہریوں نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ سوات میں مبینہ توہین مذہب پر ایک شخص کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے متاثرہ شخص کو گرفتار کیا تو مشترک شہریوں نے تھانے کو آگ لگا دی۔ ایک اور شخص کو زندہ جلا دیا گیا۔ بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر گھس گئے اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی۔ 1947 سے لے کر آج تک کے قومی سفر پر اگر ہم نظر ڈالیں تو خوشی کے لمحات کم اور مشکلات زیادہ نظر آتی ہیں۔ ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ یہ چیز اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور کوئی شہری محفوظ نہیں ہے اس وقت، صرف الزام لگانے کی دیر ہے اور اس کے بعد تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، وہ محفوظ ہے ہی نہیں کہیں پہ، کوئی بھی اسے مار دے گا۔ ہندوستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر سب کچھ ہے اور آج وہ 2030 میں دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہی ہے۔ آج اس ملک میں 600 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، ریزروز ہیں۔ آج دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ صرف تمہارے خلاف ساری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں کیونکہ تمہارے کارنامے ایسے ہیں، حرکتیں تمہاری ایسی ہیں۔ تم نے جنگلی رہنا، کتے بلوں کی طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کو چیرنا پھاڑنا، اپنے ملک میں رہو، کرو جو مرضی، کاٹو گلے ایک دوسرے کے، جو مرضی کرو۔ بھارت پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم ٹیررزم بند نہیں کرو گے تمہارے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ جب تک تم ٹیررزم بند نہیں کرو گے تمہارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ 100 سال تک نہ کرو، 100 سال تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سری لنکن سٹیزن کا جو واقعہ تھا وہ کتنا بہیمانہ تھا، ہم اس کے پر اتنا عرصہ بات کرتے رہے، اس کے بعد تو کئی ایک اور ایسے سانحات ہو چکے، لیکن کل ایک ایسا خوفناک ہولناک سانحہ ہوا ہے سوات میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ مشال خان کا جو کیس تھا، جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا، مشال خان کو جس طریقے سے مارا گیا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ اور جو زومبیز ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے اس نے پھر اپنا کام دکھایا اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ سوات میں مدین کے علاقے میں ایک سیاح، ایک ٹورسٹ کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، جن کا نام سلیمان خان بتایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ ان کا تعلق سوات سے تھا اور وہ پاکستان کے ہی علاقے پنجاب سے وہاں پر گئے تھے، کافی عرصے سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ٹورسٹ تھے، اور کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ نہیں وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی خبریں آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ زیادہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، پنجاب سے وہ وہاں پر ٹورزم کے لیے گئے ہوئے تھے، اور لوگوں نے وہاں پر یہ پتا چلا کہ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں یا جس جگہ ٹھہرے وہاں پر قرآن کی کوئی بے حرمتی کی ہے، اس کو کچھ کیا ہے، جیسے کہ ہمیشہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس میں یہی ایک الزام لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگنا شروع ہو گیا، لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور جب پولیس کو یہ پتا چلا وہاں کی کہ وہاں پر یہ حالات ہیں کہ ایک بندے کو پکڑ لیا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے ہیں، موب اکٹھا ہو گیا، تو پھر وہاں پر پولیس پہنچی، تو وہاں سے لوٹ گئے اور پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اب جب اس کو لے کر اندر چلے گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دیا اور انہوں نے مزید لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم اس کو نہیں بچا سکتے، اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، اس آدمی کو وہاں سے نکالا گیا، چوک پر جس طریقے سے چوک پر لے جا کر آگ لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر گھس گئے اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی۔ ابھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، ابھی کسی بندے کو کوئی پاکے کا پتہ نہیں ہے اب، لیکن وہ جو ایک بندہ ہے جس کی باڈی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، جس کا جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔
अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो चुका है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? अपने पड़ोस में देख ले, हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है, और आज वो 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। आज उस मुल्क में 600 अरब डॉलर के ज़खायर है, रिजर्व्स हैं। आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ के लैंड कर रहे हैं, उनके जो अनिल अंबानी से लेके बाकी जितने भी उनके बिजनेसमैन हैं वो आज दुनिया में क्या कुछ कर रहे हैं। वो चांद में अपना चांद तक पहुंच चुके हैं, वो उन्होंने अपना वहाँ पे मिशन भिजवाया है और उस हिस्से में जाके उतरे हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं उतरा। तो ये हमारे पड़ोस की एक एग्जांपल है। हम उन्हीं के साथ आज़ाद होने वाले आज तक भटक रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया है कि आज इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अवाम 78 खरब रुपए के कर्जों के नीचे हैं। आज इस मुल्क की जो आपके रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं, उसका मेजर हिस्सा हर साल कर्जों के सूद की अदायगी में चला जाता है। आज इस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और यूरोप के चंद ममालिक, जो यूरोप के छोटे ममालिक है ना, उनको मिला ले तो उनकी आबादी से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस मुल्क में 65% यूथ है, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। इस मुल्क के अंदर दौरान जज की जो खवातीन की अमवात दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में 2 ममालिक शायद बाकी रह गए जहाँ पे आज तक पोलियो खत्म नहीं हो सका, उसमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है। तो कहने को तो हम एक एटमी ताकत मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बट जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उतने शर्मनाक है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, और जब तक इस तरह के तजर्बात नहीं होते रहेंगे कि जिस तरह के हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही नाजुक दौर चलता रहेगा।